کسی گاؤں میں ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس 19 اونٹ تھے۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور بیمار رہنے لگا تو اس نے اپنی وصیت لکھ کر رکھوا دی۔ اس کی موت کے بعد جب اس کی وصیت نکال کر پڑھی گئی تو اس نے اس میں اپنے اونٹوں کی تقسیم کے بارے لکھا ہوا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میرے اونٹوں میں سے آدھے اونٹ یعنی نصف حصہ میرے بیٹے کو دے دیا جائے، 1/4 اونٹ یعنی چوتھا حصہ میری بیوی کو دے دیا جائے اور 5واں حصہ میری بیٹی کو دے دیا جائے۔ اس بٹوارے کو سن کر سبھی رشتہ دار اور گاؤں والے پریشان ہو گئے کہ اب اونٹوں کی تعداد تو 19 ہے، ان کو نصف کیسے کریں؟ 19 اونٹوں کو نصف کرنے کا تو مطلب ہے کہ ایک اونٹ کو کاٹنا پڑے گا اور اس طرح تو اونٹ ہی مر جائے گا۔ اب فرض کیا ایسا کر بھی لیا تو باقی بچے 18 اونٹ اور ان کا 1/4 یعنی چوتھا حصہ ہوگا 4.5 اور 4.5 کا مطلب ہے کہ پھر ایک اور اونٹ کو کاٹنا پڑے گا۔ تو یہ تو ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب گاؤں والے تو بڑی مشکل میں پڑ گئے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وصیت کی تقسیم کیسے کی جائے۔ ایسا کیا کریں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو، سب کو وصیت کے مطابق پورا حصہ کیسے دیا جائے؟ کتنے روز ایسے ہی گزر گئے۔ گاؤں کے سارے سمجھدار لوگ سر جوڑ کر بیٹھے رہے لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ کسی نے بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک آدمی ہے جو بڑا ہی سمجھدار ہے، اسے بلایا جائے۔ وہ آدمی اپنے اونٹ پر سفر کر کے اگلے دن اس گاؤں پہنچ گیا۔ گاؤں والوں نے اپنی ساری مشکل اسے بتائی۔ گاؤں والوں کی بات سن کر کتنی ہی دیر وہ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک عجیب بات کہی۔ وہ بولا کہ ان 19 اونٹوں میں میرے والا ایک اونٹ بھی شامل کر کے وصیت کے مطابق تقسیم کر دو۔ گاؤں والے اس کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ایک تو مرنے والا پاگل تھا جو ایسی وصیت کر گیا، اور اب یہ دوسرا پاگل آ گیا ہے جو کہتا ہے کہ ان اونٹوں میں میرا اونٹ بھی شامل کر کے بانٹ دو۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھلا دوسروں کے لیے تم اپنا نقصان کیوں کرتے ہو، اپنا اونٹ تم انہیں کیوں دے رہے ہو؟ لیکن وہ آدمی نہ مانا۔ اس نے کہا کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ ویسا ہی کریں۔ گاؤں والوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، اگر تم راضی ہو تو ہم بلا اعتراض کیوں کریں۔ اب اس بزرگ آدمی نے وصیت کے مطابق تقسیم شروع کر دی۔ اس نے کہا 19 اور ایک میرے والا ملا کر 20 اونٹ ہو گئے۔ وصیت کے مطابق اس کا آدھا یعنی 10 اونٹ اس کے بیٹے کو دے دیے جائیں اور 20 اونٹوں کا چوتھا حصہ ہوا 5 اونٹ، 5 اونٹ اس کی بیوی کو دے دیے جائیں۔ اب 20 اونٹوں کا 5واں حصہ 4 اونٹ بنتا ہے تو 4 اونٹ مرنے والے کی بیٹی کو دے دیے جائیں۔ اب اونٹوں کی تقسیم جب مکمل ہو گئی، سب کو ان کے حصے مل گئے تو بیٹے کو 10 اونٹ ملے، بیوی کو 5 اور بیٹی کو 4 اونٹ ملے۔ کل ملا کر 19 اونٹ ان میں تقسیم ہو گئے۔ ایک اونٹ بچ گیا جو اس سمجھدار آدمی کا تھا۔ اس نے اپنا اونٹ پکڑا اور اس پر بیٹھ کر اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ گاؤں والے حیران پریشان اسے جاتا دیکھ رہے تھے کہ اس نے اپنی سمجھداری کی وجہ سے کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہوا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں 2 بڑے ہی قیمتی سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ کسی کی مدد کرنے سے کبھی بھی آپ کا نقصان نہیں ہوتا۔ کسی کی مدد کرنے میں آپ جو بھی ایفرٹ لگائیں گے، ٹائم لگائیں گے، سرمایہ لگائیں گے، اگر آپ کی کوشش ہوگی کہ کسی کا بھلا ہو جائے تو آپ کا وہ ٹائم، وہ سرمایہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا، آپ کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ لوٹ کر آپ کے پاس ضرور آئے گا۔ اور دوسری بات، اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، کوئی ایسی پرابلم نہیں جس کو حل نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جس کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہم اٹک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں، ہم گیو اپ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہاں پر راستہ ضرور ہوتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہوتی ہے بس ایک مختلف طریقے سے دیکھنے کی۔